اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم نبی کی، ایک ایسے انسان کی جنہیں زمین پر ہدایت اور روشنی کا مینار بنایا گیا۔ حضرت شیث علیہ السلام وہ نبی جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو ان کی اولاد میں ایک عظیم مسیح پیدا ہوئی۔ حضرت شیث علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ ان کا نام خود اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا، جس کا مطلب ہے عطا یا اللہ کی نعمت۔ حضرت آدم نے حضرت شیث کو اپنی جانشینی سونپ دی، ان سے فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو نیکی اور ہدایت کی طرف بلائیں اور شیطان کے فریب میں نہ آئیں۔ حضرت شیث کو ایک عظیم ذمہ داری دی گئی، اللہ کے دین کو زمین پر قائم رکھنا، لیکن ایک خطرہ بھی موجود تھا۔ حضرت آدم کے دوسرے بیٹے قابیل کی نسل جو ایک مختلف راہ پر چل نکلی تھی۔ قابیل کے ماننے والوں نے دنیا میں پہلی بار ناانصافی، گناہ اور سرکشی کو فروغ دیا۔ وہ شیطان کے وسوسوں میں آ چکے تھے اور بتوں کی پوجا کر چکے تھے۔ حضرت شیث نے اپنی قوم کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کی، انہیں سکھایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور نیکی کی راہ پر چلو۔ اللہ نے انہیں خاص علم عطا کیا، وہ پہلے نبی تھے جنہیں صحیفے عطا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث پر 50 صحیفے نازل فرمائے جن میں ہدایت اور حکمت تھی۔ ان صحیفوں میں توحید، عدل اور تقوی کے اصول سکھائے گئے۔ یہ کتابیں لوگوں کو اللہ کی عبادت اور دنیا میں انصاف کے قیام کا درس دیتی تھی۔ حضرت شیث نے اپنی زندگی اسی پیغام کو پھیلانے میں گزاری۔ یہ وہی تعلیمات تھیں جو بعد میں دیگر انبیاء پر بھی اتری۔ یہ کتاب لوگوں کو اللہ کی عبادت اور دنیا میں انصاف کے قیام کا درس دیتی تھی۔ حضرت شیث نے اپنی زندگی اسی پیغام کو پھیلانے میں گزار۔ حضرت شیث کے بعد ایک اور عظیم نبی آئے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے لکھنے اور سلائی کا فن متعارف کروایا۔ حضرت شیث کے مشن کو حضرت ادریس نے آگے بڑھایا اور لوگوں کو مزید علم و حکمت سکھائی۔ اگلی ویڈیو حضرت ادریس علیہ السلام۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔